أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رات ہم لوگوں نے تراویح پڑھی، قرآن کریم پڑھا گیا. اللہ رب العزت نے اپنے بہت سے بندوں کو یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ جب قرآن کریم وہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت میں اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں منع کر رہا ہے یا کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے. کون سی ڈرانے والی آیتیں ہیں اور کون سی بشارت والی آیتیں ہیں. اللہ کے بہت سے بندوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھ کر سنیں اور سمجھ کر پڑھیں. رات جو سورت پڑھی گئی سورہ بقرہ، کچھ باقی ہے. بہرکیف اس سورت کے اندر ہزاروں احکامات اللہ رب العزت کے ہیں، ہزاروں احکامات ہیں، تقریباً 1000 سے اوپر ہے. سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ العزیز زندگی سلامت رہی تو دھیرے دھیرے سب احکام بیان کیے جائیں گے قرآن کریم کی روشنی اور احادیث پاک کے انوارات کی برکت سے. لہذا ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا تعلق روزے سے ہے. یہ صبر والا مہینہ ہے، استقامت والا مہینہ ہے. آدمی کو صبر، ہمت اور استقامت سے کام لینا چاہیے. تھوڑی سی اگر پریشانی اور اگر کوئی دقت آتی ہے، اللہ کے احکامات کے اندر تھوڑی سی ناگواری اگر پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، تو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے. ہم حدیث پاک میں اس بات کو بار بار سنتے ہیں. جس طریقے سے آج ہمیں تھوڑی سی مشقت معلوم ہوتی ہے، صحابہ کرام پر جب اول روزہ فرض کیا گیا تو ان کو بہت زیادہ مشقت معلوم ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ان حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو لہذا جب ایک اہم احکام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم میں کتنی جگہ پر یہ بات آئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر لاسٹ میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کی سکت ہو، اس کی طاقت ہو، استطاعت ہو. اگر صحابہ کرام پر اتنا بڑا بوجھ ایک دم سے ڈال دیا جاتا بغیر ذہن سازی کیے تو ممکن تھا کہ صحابہ کرام مکر جاتے اس وقت. لہذا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کس طریقے سے بہلا پھسلا کر کے اور کتنے انداز میں ذہن سازی کر کے، ذہن کو بنا کر کے اور ذہن کو، اس کے رخ کو موڑ کر کے روزے کی طرف ترغیب دلائی اور پھر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. ایک پہلا طریقہ ہے کہ اے ایمان والو. آگے جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سب سے پہلے جو لقب دیا اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو. دیکھیے اس کے اندر ایک ترغیب ہے، سمجھنے سے بات معلوم ہوگی. اگر ہم کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا، یا پیار سے کہیں بابو ذرا پانی لا دو، اگر ہم اس طرح کہیں گے تو وہ پانی لائے گا. لیکن ہم کہیں گے او نالائق، احمق، پانی لاؤ، اگرچہ پانی لا دے گا لیکن خوشگواری سے اور طبیعت کی آسانی کے ساتھ وہ نہیں لائے گا. تو ایک ذہن سازی کیا فرمائی گئی
ایمان والا کہہ کر کے لقب دیا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو۔ جب ایمان والا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پروانہ دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو اور ایمان لا چکے ہو، لہذا ایک طرح سے ذہن سازی ہو گئی اور خوشی ہوئی۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسرا طریقہ ذہن سازی یہ کیا گیا کہ یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، روزہ لکھ دیا گیا ہے، اسے رکھنا ہی ہے۔ ایک طریقے سے اس کے اندر بھی ذہن سازی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز متعین کر دی جاتی ہے، جس کے ذمے میں دے دی جاتی ہے، اس کو کیا جاتا ہے، لہذا یہ تمہارے ذمے میں مقرر کی گئی ہے کہ تم روزے رکھو، لہذا اس طریقے سے دو طریقے سے یہاں ذہن سازی ہوئی۔ آگے فرمایا علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ دیکھیے اگر بیماری عام ہو جائے، مثال کے طور پر اگر ایک جنازہ نکلے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عام وبا آ جائے اور سینکڑوں جنازے ایک ساتھ نکلیں تو وہ کوئی وبا نہیں رہتی ہے اور کوئی وہ بیماری نہیں رہتی ہے، بلکہ جشن کی شکل اختیار کر لی جاتی ہے، اتنا آدمی کو غم نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں اسی طریقے سے ذہن سازی فرمائی کہ دیکھیے تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لہذا اس میں بوجھل ہونے کی اور طبیعت کو بوجھل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں کسی نہ کسی شکل میں اس پر بھی روزے تھے۔ تو تین طریقے سے یہ ذہن سازی ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، چوتھی چیز یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس پر متقی بنا دے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آدمی کی ہر طبیعت کی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دل کے اندر ایمان کی حلاوت رکھی ہے اور جس دل کے اندر ایمان کی چاشنی رکھی ہے، ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا جس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ ہم فراڈ بنے یا ہم جو ہے بہت بڑے گنہگار اور شرابی کبابی بنے، ایسا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ترغیب دلا رہے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے لیے اس کے اندر یہ فائدہ ہے، ان فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ چار طریقے سے ذہن سازی ہوئی۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اور سہولیات کے ساتھ کچھ سہولیتیں دے کر کے اور کچھ آفر دے کر کے اور اس طریقے سے ذہن سازی فرمائی ہے صحابہ کرام کی۔ فرمایا ایام معدودات، یہ چند روزے ہیں، بہت دن نہیں ہے، پورے سال نہیں رکھنے ہیں، یہ چند گنے چنے دن ہیں، لہذا اگر تم رکھتے ہو تو یہ تمہارے اوپر بوجھل نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں روزے کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر پورے سال ہوتا اور یا زیادہ دن ہوتے، 6 مہینے 8 مہینے ہوتے تو تمہاری طبیعت پر یہ بوجھل ہو سکتی تھی، لیکن یہ جان لینا چاہیے ہمیں اگر کسی چیز کی آسانی کا پتہ چل جائے کسی کام کے بارے میں تو ہم اس کام کو ضروری طور پر اختیار کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سہولت ہے، ہم اس کام کو کر لیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چند دن ہے، زیادہ دن نہیں ہے، اگر کچھ مشقت اور پریشانی ہے تو زیادہ دن نہیں جھیلنا ہے آپ کو، تھوڑی دن پریشان ہو لو اور تھوڑی دن جو ہے برداشت کر لو، پھر آگے جو ہے سہولیات ہی سہولیات ہے۔ یہ 5 طریقے سے ذہن سازی ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ شمار کر لے دوسرے دنوں کے اندر، روزے رکھ لے دوسرے دنوں کے اندر۔ اس کے اندر بھی ایک سہولت، عرب کے اندر جو کاروبار تھا کوئی خاص کاروبار نہیں تھا، ملک شام جاتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے اور فروخت کر کے اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے، یا پھر کھجوریں تھی، باہر کیف۔ تو یہ سفر والوں کو مشقت ہو سکتی تھی اور ان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ہم لوگ سفر کے اندر روزہ کیسے رکھیں گے اور ہمیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، عرب کی وہ تپتی ہوئی زمین اور وہ آگ برسانے والی دھوپ، آدمی پریشان ہو جاتا۔ لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اور آفر دیا
کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، اگر کوئی بیمار ہو، اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو یا پھر جو ہے وہ شخص سفر میں ہو، شرعی سفر کیا ہے؟ 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر. تو اگر اتنے مسافت کا آدمی سفر کر رہا ہے تو آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ آدمی اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز ہے. آگے رکھنا ہے یا نہیں وہ بات آگے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے آفر دے کر کے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، اس کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا. وہ ثواب جو ملنا تھا بیماری کی وجہ سے اور جو سفر کی وجہ سے چھوٹا بعد میں رکھے گا تو وہ اس کو پورا مل جائے گا. یہ 6 طریقے ہو گئے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہاں 2 چیز سمجھنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو اس وقت آیا تھا وہ 2 طریقے سے خلجان تھے. ایک تو یہ حقیقی طور پر جو سفر میں تھے، حقیقی طور پر جو بیمار یا مسافر ہوں تو ان کو جو ہے قلق ہوا، ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ ہم جو ہے سفر کیسے کریں گے یا بیماری کی حالت میں روزہ کیسے رکھیں گے. لیکن بعض وہ تھے جن کے دل میں صرف ہوا پیدا ہوا. ہوا یہ کہ کسی چیز کو بڑا سمجھ لینا، حالانکہ اتنا کوئی بڑا نہ ہو، اس کو بڑا سمجھ لیا جائے. اور یہی ہے کہ روزے کو بعض لوگوں نے بڑا سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آفر اس وقت دیا اور یہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہو، ہٹھا کٹھا ہو اور وہ اس کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے اور وہ اس کے دل کے اندر ہوا پیدا ہو گیا ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. طعام مسکین یعنی ایک صدقہ فطر کے برابر اس کو غلہ دے دے یا پیسہ دے دے یا اس کو 2 وقتہ کھانا کھلا دے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 طریقے سے ذہن سازی فرمائی. لیکن آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اور جس طریقے سے آگے بیان کیا گیا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ شمار کر لے دوسرے دنوں میں. اس بات کو مقرر رہا ہے. یہاں ایک ضابطہ سمجھ لینا چاہیے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ احکام کی آیت جس کے اندر کوئی حکم دینا ہو اس کو مقرر نہیں لاتا ہے. قرآن کریم میں احکام کی آیتیں مقرر نہیں ہوتی ہیں، بار بار نہیں آتی ہیں. احکام جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا میسج، پیغام، حکم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل نہیں لاتے ہیں. 3 جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے جیسا کہ ایک یہاں آیا ہے. تو 3 جگہ پر آیا ہے تو اس کی حکمتیں بھی الگ سے وہاں ہیں، لہذا وہ حکمت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ایک تو حکم یہی ہے کہ یہاں ڈبل لائے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یہاں یہی بات آگے بیان کی گئی وَمَنْ كَانَ. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے جیسا کہ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جو شخص طاقتور ہو تو وہ چاہیے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو فدیہ دے دے اور اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیت آگے دوبارہ نازل ہوئی، یہی آیت جو ابھی پیچھے پڑھی گئی، تو پھر ہم لوگوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. یعنی جو صرف دل کے اندر ہوا پیدا ہوا تھا، روزے کو جس نے بڑا سمجھ لیا تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا. یعنی اب جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ شخص اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اس کا صرف فدیہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا. لیکن یہ حکم جو ہے جس طریقے سے یہ آیت کریمہ ہے کہ تلاوت کے اندر اس کو باقی رکھا گیا ہے، ایک حکم میں بھی باقی رکھا گیا ہے. اگر کوئی شیخ فانی ہو، شیخ فانی مرنے کے قریب، بالکل لاچار، بڈھا ہو گیا، اب وہ صحت یابی کی امید نہیں ہے، یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کی اب صحت کی امید نہیں کہ اب اسی مرض میں یہ اس دنیا سے جائے گا، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دے دیا، تو اب اس کے لیے یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ وہ ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، پیسہ دے دے
یا کھانا کھلا دے، اس سے جو ہے اس کا روزہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی طریقے سے ذہن سازی فرمائی ہے، آپ کے سامنے تفصیل سے آئی، پھر آگے فرمایا ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کہ سفر میں آدمی بیمار ہو اور روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر میں ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی طاقتور ہو فدیہ دے کر کے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مسکین کے بارے میں سب سے پہلے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دے، اگر کوئی مسکین کو زیادہ کھلائے، 10 کو کھلا دے، 2 کو کھلا دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تطوع ہے، نفل کے طور پر ہے، یہ زیادہ ثواب رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر بیماری میں اگر برداشت کر سکتے ہو اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، سفر میں ہو اور روزے کی مشقت برداشت کر سکتے ہو تو بھی تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے اندر واضح جو ہے ہدایت کی اور فرقان، حق و باطل سے جدا کرنے والی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں اور نشانیاں اور ایسے چیلنج رکھے ہیں کہ آدمی اگر اس پر غور کرے اور تھوڑی سی بھی نظر جما لے تو اس کو جو ہے حق اور باطل کا سیدھا پتہ چل جائے گا، سیدھا پتہ چل جائے گا، بس تھوڑی سی اس کے اندر نظر اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ آدمی اگر جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو پھر بھی اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کی بینات کو دیکھ کر کے وہ اللہ کی، اگر وہ سچے دل سے اور سچی طلب سے اگر اس کے اندر تلاش کرے تو اس کو حقانیت مل جائے گی اور کسی رہنما کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایسی نشانیاں اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہی فرمایا حق و باطل سے جدا کرنے والی، حق و باطل سے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی باتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے، اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے ایام میں روزہ کیا کر سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے، یعنی دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ ابھی میں نے شروع میں بتایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے بار آئی، ان الدین یسر ان الدین یسر ان الدین یسر، دین آسان ہے، اگر کوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہے تو دین اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی صرف ہوا اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سختیاں ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ جو ہے ہوا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے اندر یہاں بھی یہی بیان کیا گیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر مشکل نہیں چاہتا ہے۔ کیا ہے کہ اگر ہمیں بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا تو یہ مشکل تھا، نہیں بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم چاہیے کہ روزے کو پورا کر لو، اگر چھوٹ گیا ہے تو ایسا نہیں کہ چھوڑے رکھو، پورا اس کو کر لو، پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، چاہیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ جس نے عظیم الشان جو ہے ہمیں مہینہ عطا فرمایا
اور ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمایا، علامہ ہداکم، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی ہدایت دی، رہنمائی عطا فرمائی تمہاری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔